پبلک بولتی ہے کے ساتھ میں ہوں محمد ناصر صدیقی، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں پبلک کے نمائندے زین العابدین۔ عموماً پروگرام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو ہوسٹ ہوتا ہے وہ کوسچن پوچھتا ہے اور مہمان آنسر دیتا ہے، لیکن ہمارا ایک انوکھا شو ہے جس کے اندر مہمان نے کوسچن پوچھنے اور ہوسٹ نے آنسر دینے، کیونکہ جو مہمان ہے وہ پبلک کا نمائندہ ہے۔ پبلک کے ذہن میں اٹھنے والے تمام سوالات اس نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین پہ انکوائری چل رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ انکوائری انتقامی ہے۔ جب تحقیقات ہی حکومتی ادارے کر رہے ہیں تو پھر یہ انتقامی کیسے ہے؟ کیا یہ جتنے ادارے ہیں جو وہ عمران خان کے انڈر نہیں ہیں؟ ادارے عمران خان کے انڈر ہی ہیں، اور جو کارروائی چل رہی ہے وہ بھی انتقامی نہیں ہے۔ اصل میں حکومت کے اندر جو کچھ لوگ ہیں، جیسے پرنسپل سیکرٹری عمران خان کا اعظم خان، اس کے اور جہانگیر ترین کے شروع سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ کسی قسم کی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کے چینی کا اس سب سے پہلے انکوائری شروع ہوئی تھی تقریباً ستمبر 2020 میں، تو اسی وقت سے بڑی سکون سے کارروائی چلی ہے، اور اس میں کوسچن دیے گئے ہیں کہ آپ آنسر کریں، اپنے آپ کو کلیئر کریں، عدالت میں جائیں۔ اگر بالفرض یہ انتقامی کارروائی ہے تو بھی آپ عدالت میں جا کے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو ثبوت دینا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک ثبوت صحیح نہیں دیے۔ ٹھیک ہے، وہ کارروائی چاہ رہی ہے، وہ عدالت کے اندر اگر ثبوت دے دیتے ہیں تو یہ معاملہ بھی یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، ابھی آپ نے یہ کہا کہ یہ انتقامی کارروائی نہیں ہے۔ یا یہ جب اگر انتقامی نہیں ہے تو پھر صرف جہانگیر ترین کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ صرف جہانگیر ترین کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا۔ اس وقت 14 شوگر ملز کو نوٹس بھیجے گئے ہیں، جس میں جہانگیر ترین بھی شامل ہے۔ جہانگیر ترین پاکستان کی 20% شوگر پیدا کرتا ہے، وہ سب سے بڑا پروڈیوسر ہے۔ میڈیا میں یہ تاثر اس لیے ہے کیونکہ جہانگیر ترین عمران خان کا ساتھی ہے، اس لیے وہ سارا ریفلیکشن اسی پہ پڑ رہا ہے کہ جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، باقیوں کے خلاف نہیں ہو رہی۔ شہباز شریف کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اس کے بیٹے پہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں۔ سلمان شہباز کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے، اسی کیسز میں 10 ایف آئی آر اس وقت کاٹی گئی ہیں۔ اکاؤنٹ جو فریز ہوئے ہیں وہ تقریباً 464 اکاؤنٹ فریز ہوئے ہیں، جس میں جہانگیر ترین کے 32 اکاؤنٹ شامل ہیں۔ تو کارروائی اس وقت سب کے خلاف ہو رہی ہے۔ جہانگیر ترین پرامیننٹ نظر اس لیے آ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور دوسرا اس نے جب ارکان میں لائیں اور وہ ماحول سارا بنا ہے تو میڈیا کی ساری توجہ صرف اور صرف جہانگیر ترین کی نہیں، طرف ہے۔ حکومت میں ہونے کی وجہ سے صرف ہائی لائٹ اس کو کیا جا رہا ہے، آپ یہ کہنا ہاں چاہ رہے ہیں؟ بالکل، کیونکہ وہ عمران خان کے قریب رہا ہے، تو اگر اپنے ساتھی کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے تو وہ تھوڑا سا انوکھا نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے جو میڈیا ہے وہ فوکس جہانگیر ترین پہ کر رہا ہے۔ اگر عمران خان نے احتساب تو کرنا ہی تھا، انتصاب اگر کرنا ہے تو پھر یہ دیکھیں نا، اگر وہ جہانگیر ترین کا بھی وہ احتساب تو کر رہے ہیں، ہوں۔ تو اگر وہ اس پہ احتساب کر رہے ہیں، اتنا جہانگیر ترین سے ان کو اتنا فائدہ ہوا ہے، تو خان صاحب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جب وہ حکومت میں آئے گا تو وہ الٹیمیٹلی وہ اس سے فائدہ تو اٹھائے گا؟ نہیں نہیں، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ عمران خان پہ انویسٹ کرے گا اور حکومت کے اندر جب آئے گا تو عمران خان سے فائدہ اٹھائے گا، وہ کرپشن کرے گا اس طریقے سے جو بھی ہے، تو یہ ایک بڑی جاہلانہ سوچ ہے۔ جہانگیر ترین عمران خان کے ساتھ رہا ہے، وہ بھی جانتا تھا، عمران خان بھی جانتا ہے کہ پہلا نعرہ ہی کرپشن کے خلاف احتساب کا ہے۔ تو جہانگیر ترین نے جو بھی پیسہ لگایا ہے یا جو بھی کیا ہے اس کو اسی وقت اس کا ریٹرن ملنا ہے۔ عمران خان پہ جہانگیر ترین کا کوئی احسان نہیں ہے ایک پائی کا بھی۔ جہانگیر ترین نے عمران خان کو ہیلی کاپٹر میں یہ کرتا رہا ہے، اس کا پارٹی اس کو دیتی رہی ہے کرایہ۔ جہانگیر ترین نے عمران خان کو گاڑی گفٹ کی، عمران خان نے اسی وقت واپس کر دی۔ اس کے علاوہ جہانگیر ترین نے پی ٹی آئی کے لیے جو بھی کیا، جب بھی پیسے لگائے ہیں، دھرنے کے دوران لگائے ہیں یا بعد میں اسمبلی میں کسی جگہ بھی لگائے ہیں، تو جہانگیر ترین کو اس کا فائدہ ملا ہے اسی وقت کہ جہانگیر ترین کو جنرل سیکرٹری بنایا گیا پارٹی کے اندر۔ عمران خان نے اپنے بعد جہانگیر ترین کو اپنا دست راست رکھا ہے۔ کاف لیگ کے اندر جب جہانگیر ترین تھا تو کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، عمران خان نے اس کو پہچان دی ہے، اس کے پیسے کا اس کو پورا فائدہ ملا ہے، اس کو پارٹی کے اندر عہدے ملے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر بڑے بڑے امیر لوگ ہیں جو فنڈنگ کرتے ہیں، لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کسی کو۔ لیکن یہ بھی دیکھیں نا، اسمبلی میں جو 29 ارکان اس کے کس کے ہیں؟ وہ جہانگیر ترین کے ہیں۔ اگر احتساب ہوگا تو پھر آپ کو وہ حکومت گرے گی۔ تو اگر خان صاحب اسے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر خان صاحب کو باقی پارٹیز کو بھی لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اگر اس کو چھوڑیں گے تو وہ عمران جو تحریک انصاف کا جو مین نعرہ ہے کہ احتساب کا نعرہ ہے، تو وہ تو وہیں پہ دفن ہو جاتا ہے پھر۔ دیکھیے جہاں تک بات یہ ہے نا، 29 ارکان جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں، یہ بالکل ہے، انہوں نے پاور شو کیا ہے، نظر آ گئے ہیں کہ یہ 29 ارکان جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں، لیکن وہ تمام مفادات کے پجاری ہیں، وہ اڑتے پرندے ہیں۔
انہوں نے جس وقت اگر حکومت گرانی ہوئی جہانگیر ترین نے تو انہوں نے استعفے نہیں دینے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کا نقصان صرف اور صرف انہی کو ہوگا۔ حکومت کے گر جانے کا عمران خان کو کوئی ڈر نہیں ہے، اس کا احتساب کے نعرے پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ جہانگیر ترین اپنا عدالت کے اندر اپنے آپ کو ثابت کرے، احتساب نہیں رکے گا۔ عمران خان کو حکومت جانے کا ڈر ہے ہی نہیں، اس کی 8 سیٹوں پہ حکومت ٹکی ہوئی ہے۔ اگر ایم کیو ایم اگر آج چاہے ایم کیو ایم کو سائڈ کے ساتھ کرے، حکومت گر جاتی ہے۔ حکومت کمزور ترین پوزیشن میں، کوئی عمران خان کے پاس 2 اکثریت نہیں ہے، اگر اس کو حکومت جانے کا ڈر ہوتا تو اتنی کمزور حکومت نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو دوسری بڑی 2 جماعتیں ہیں ان کے خلاف کارروائی کیوں کرتی؟ عمران خان یہاں پہ جہاد کرنے کے لیے آیا ہے، وہ اس نے کہا تھا میری جان چلی جائے مجھے پرواہ نہیں ہے۔ جس وقت بھی اس کو پریشرائز کریں گے، جہانگیر ترین ہوگا، اسٹیبلشمنٹ ہوگی، عدلیہ ہوگی، کوئی بھی اس کو پریشرائز کرے گا، اس نے حکومت اسمبلیاں توڑنی ہیں، قوم کے اندر چلے جانا ہے، وہاں سے دوبارہ اس نے اور زیادہ پاور لے کے دوبارہ کم بیک کر دینا، یہ سب جانتے ہیں۔ لیکن یہ بھی دیکھیں نا کہ جو ادارے ہیں، اگر ادارے عمران خان کے انڈر نہیں ہیں یا ہے تو وہ انتقامی اگر کارروائی کر رہے ہیں تو باقی جتنے ادارے تھے انہوں نے باقی پارٹیز کے خلاف جتنی کارروائی کی ہے تو وہ ہم کیسے مانیں کہ وہ غیر جانبدار تھی؟ ابھی تک جتنی بھی کارروائی ہوئی ہے شفاف ہی ہوئی ہے، اپوزیشن کے خلاف ہو رہی ہے یا حکومتی ارکان کے خلاف ہو رہی ہے، وہ سارے عدالت کے اندر ٹرائل پیش ہو رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ثبوت دینے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انتقامی کارروائی کسی کے بھی خلاف نہیں ہوئی، نہ جہانگیر ترین کے خلاف ہوئی ہے، نہ خسرو بختیار کے خلاف ہوئی ہے، نہ کسی اپوزیشن کے خلاف ہوئی ہے۔ تو جتنے بھی ادارے ہیں وہ عمران خان کے انڈر ہی کام کر رہے ہیں، لیکن وہ آزاد دانہ طور پہ کام کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا پہلا نعرہ یہ تھا کہ آپ اداروں کو آزاد کریں، پھر وہ اپنی مرضی سے کام کریں۔ آج نیب بھی آزاد ہے، ایف بی آر بھی آزاد ہے، ایف آئی اے بھی آزاد ہے، عدلیہ بھی آزاد ہے، سب آزاد ہیں اور اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں۔ حکومت کے انڈر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ان کو وہ سہولت مہیا کرتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے احتساب کر سکیں، لیکن وہ ان پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے، کیونکہ پی ٹی آئی کا پہلا نعرہ ہی اداروں کو آزاد کرنا ہے۔ جب ادارے آزاد ہوں گے تو احتساب شفاف ہوگا، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ نہیں، اگر وہ شوگر مافیا کے خلاف اتنی تحقیقات جاری ہو رہی ہیں، مطلب چل رہی ہیں، تو اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ چینی کب سستی ہوگی؟ عوام کو کیا عوام فائدہ؟ کو الٹیمیٹ فائدہ ہو چکا ہے، چینی آپ کی 100 تک گئی تھی، پیچھے آئی ہے، اسی لیے آئی ہے۔ ابھی آپ کی رمضان کے اندر آپ کو چینی ملے گی 65 روپے کلو کے حساب سے، اور جو یوٹیلٹی سٹورز کے اندر جو ملے گی وہ آپ کو 75 روپے کی ملے گی، تو 100 سے وہ پیچھے آئی ہے چینی۔ ابھی سبسڈی دی گئی ہے، آگے بھی چل کے ہو سکتا ہے سبسڈی دی جائے، لیکن ان لوگوں پر اگر آج ہاتھ نہ ڈالا گیا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ یہ شروع سے چل رہا ہے، آج سے نہیں ہے۔ شروع سے شوگر مافیا آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور وہ جس وقت چاہتے ہیں وہ بحران پیدا کرتے ہیں، وہ اربوں کما لیتے ہیں۔ اگر وہ 1 روپیہ بھی مہنگا ہوتا ہے ان کو 5 ارب کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اگر آج ان پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے تو وقتی طور پہ ہو سکتا ہے وہ مہنگی بھی کریں اور صحیح عوام ہے۔ کو تنگ بھی کریں، لیکن آگے چل کے اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور ابھی عوام کو فائدہ ہوا ہے، ابھی 75 روپے پہ اسی لیے آئی ہے چیز۔ تو یہ بھی دیکھیں نا، جو نواز شریف کے دور میں جو پہلے دور تھے اس میں اتنا وہ مافیا جو تحقیقات بھی ان کے خلاف نہیں ہو رہی تھی، مطلب سارا سسٹم تھا، تو اس میں چینی سستی کیسے تھی پھر؟ چینی سستی نہیں تھی، اس وقت بھی چینی مہنگی ہی تھی۔ سبسڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کھاتے میں لکھ دی جائے چیز، آپ کو چینی اگر 75 کی ملنی ہے تو گورنمنٹ آپ کو 60 کی دے اور 15 روپے آپ کے کھاتے میں لکھ صحیح دے، اور وہ بعد میں آپ کے خساروں میں شامل ہوتے ہیں۔ عمران صحیح خان نے آ کے پھر وہ خسارے ختم کیے، آپ کا 40 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ، 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اس طرح کے خسارے ڈھیر اسی طریقے سے بنے ہیں۔ تو عمران خان نے صرف سبسڈی نہیں دی، طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جب بھی ان پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے مافیا پہ، تو عوام کہتی ہے کہ جس مافیا پہ ہاتھ ڈالا ہے وہ چیز مہنگی ہوگی، یہ تو الٹا ہوا ہے۔ الٹا نہیں ہوتا، وقتی طور پہ وہ رجسٹ کرتے ہیں، لیکن آگے جا کے ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ چینی مافیا کے خلاف پچھلے 2 سال سے جب کارروائی چلی ہے تو اسی لیے چینی کی قیمتیں آگے آ کے کم ہوئی ہیں۔ بہت جلد آپ دیکھیں گے یہ جتنے بھی ہیں، پٹرول مافیا ہے، چینی مافیا، آٹا مافیا، جو بھی ہیں، یہ سب ان کی سب کی کمر ٹوٹے گی، سب کمزور ہوں نہیں، گے، اور حکومت یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومت جو ہے، حکومت نے اگر جو ان کی جو یہ لابنگ کرتے ہیں وہ یہ لابی نہ کر سکیں، یہ اکٹھے گروپ بنا کے جو ایک مافیا بنا کے کسی چیز بھی انہوں نے اپنی کسی بھی چیز کی قیمت جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہوتی ہے، اس کو کبھی گرا رہے ہیں، کبھی اوپر لے کے جا رہے ہیں، تو اس کو حکومت کنٹرول کر سکتی ہے۔ حکومت نے یہی کیا اس بار بھی کہ انہوں نے ریٹ طے کیے ہیں۔ سب سے پہلے جو گنے تھے کسانوں کو ان کی پوری قیمت نہیں ملتی تھی، حکومت نے ریٹ فکس کیے ہیں کہ ان کو ان کی اجرت کی پوری قیمت ملے۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد حکومت نے ریٹ فکس کیے ہیں کہ چینی ہم نے اتنے میں اٹھانی ہے۔ ابھی حکومت نے کہا کہ ہم نے 80 روپے میں اٹھانی ہے، تو وہ عدلیہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو عدالت سے انہیں ریلیف مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سسٹم کے اندر بہت زیادہ بگاڑ ہے۔ گورنمنٹ یہی کر رہی ہے کہ وہ ان کی مناپلی نہ بنے اور وہ چیز فکس کرے جس سے عوام کو بھی فائدہ ہو اور یہ بھی اس طرح کی کوئی کارروائی نہ کر سکیں۔
ابھی FIA یہی چیز چیک کر رہی ہے کہ اس وقت واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ طے ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے کی کرنی ہے، اور پھر سارے مل کے وہ چینی مہنگی کر دیتے ہیں، جو بھی چیز ہوتی ہے مہنگی کر دیتے ہیں. اسی چیز کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر آج یہ کارروائی ہو رہی ہے تو آگے چل کے یہ خود بخود یہ مناپلی خود بخود ختم ہو جانی ہے، کیونکہ پھر گورنمنٹ کے ہی انڈر ہونا ہے. اگر پرائیویٹ کمپنیاں اپنے حساب سے ہی کام کرتی ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی کہ کسان کو پوری قیمت نہ دے، گنا بھی اپنی مرضی سے خریدے اور آگے عوام کو بھی اپنی مرضی سے جب چاہیں قیمتیں بڑھا دے. یہ سسٹم ختم ہونے والا ہے. نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کا بھی جو 5 سال دور میں دیکھیں کتنے گزر گیا ابھی، تو ابھی جو رہ گیا اس ٹینیور میں وہ جو یہ مافیا ہے ان کے خلاف وہ کس حد تک کامیاب ہو گئے؟ ابھی تک تقریباً 2.5 سے 3 سال کے دوران کا عرصہ ہوا ہے، تو ابھی تک تو اس نے چینی مافیا کو بھی جھکایا ہے، اس نے آٹا مافیا کو بھی جھکایا ہے، اس نے پٹرول مافیا کو بھی جھکایا ہے. جتنے بھی مافیا ان کے خلاف کچھ نہ کچھ حد تک وہ کمزور ہوئے ہیں. میڈیکل جو تھے وہ پہلے مان نہیں رہے تھے چیزوں کو، مذاکرات ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو وہ مانتے ہی نہیں تھے گورنمنٹ کو. اس کے بعد وہ جب ان پہ کارروائی ہونا شروع ہوئی، آہستہ آہستہ وہ تھوڑے کمزور ہوئے، وہ عدالتوں کی طرف بھاگ گئے، پھر وہ دفاعی پوزیشن میں آ گئے، پھر وہ مذاکرات پہ راضی ہو گئے. تو ابھی تک تو گورنمنٹ کو اس لحاظ سے کامیابیاں ملی ہیں کہ انہوں نے اپنی شرائط پہ کافی سارے مافیا کو جھکایا اور اپنی شرائط پہ ان کو منوا لیا ہے. صحیح ہے. تو آگے چل کے اگر یہ صاحب اسی طریقے سے جاری رہا تو یہ مافیا ختم ہو جانے ہیں سارے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ جو پہلی حکومتیں تھیں تو انہوں نے تو ان کے سامنے بالکل گھٹنے ٹیکے ہوئے تھے بالکل. ان کو فائدہ ہوتا تھا گورنمنٹ کو خود، کیونکہ گورنمنٹ کے اندر سے جو لوگ تھے وہ خود طے کرتے تھے کہ اگر چینی آپ نے اتنی بنانی ہے تو اس میں ہمارا فائدہ کتنا ہونا ہے. صحیح تو ہے. اس کا ان کو شیئر ملا کرتا تھا. یہاں پہ یہ عوام کی حکومت ہے، عوامی حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے. یہاں پہ صرف عوام کا فائدہ دیکھا جا رہا ہے، اسی لیے یہ کارروائی کی جا رہی ہے. صحیح ہے. ورنہ اس کو عمران خان کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مافیا یا کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرے. صحیح. اور اب جو ہے نا سب سے آپ سے آخری کوشچن پوچھتے ہیں کہ جتنے یہ ملز ہیں، جتنی یہ کام کر رہے ہیں، جو مل کے آنرز ہیں یہ کام کر رہے ہیں، تو اس سے اگر ان کا بزنس اچھا گروتھ کر رہا ہے، اچھا آگے چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ ملز مطلب کہ زیادہ جابس زیادہ جب ہوگی تو عوام کو زیادہ فائدہ ہوگا، تو معیشت زیادہ آگے جائے گی. لیکن اگر اسی کا کریک ڈاؤن، وہ خان صاحب اسی کا کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، تو وہ اس سے الٹیمیٹلی معیشت پہ اثر پڑے گا. تو اس کا بھی تو عمران خان صاحب کے پاس تو پلان ہونا چاہیے نا. آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دریا کے اندر کشتی جا رہی ہے، اس کے اندر سوراخ ہے، آپ سوراخ کو نہ بھریں، کیونکہ اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کشتی کو جانے دیں، اور آگے تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اندر جب گھسنا شروع ہوگا تو آخر تک جاتے ہوئے پوری کشتی ڈوب جانی ہے. احتساب جب اگر آپ کہیں کہ یہ ملز کام کر رہی ہیں، ان کو چھیڑا نہ جائے، ان کے خلاف احتساب نہ کیا جائے، یہ جس طریقے سے کام کرتی ہے کرنے دیا جائے، کیونکہ اس کے اندر نوکریاں پیدا ہو رہی ہیں، انویسٹمنٹ ہو رہی ہے فلاں، تو آگے چل کے یہ پورا مافیا بنا ہوا ہے، اس نے عوام کو ہی تنگ کرنا ہے. اس سے ملز بند نہیں ہوں گی. آپ وقتی طور پہ اگر ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، تو کل کو انہوں نے بندے کے پتروں کی طرح کام کرنا ہے. صرف اتنا سارا مقصد ہے. کوئی ملز بند کرنا یا کسی قسم کا کوئی چیزیں بند کرنا مقصد نہیں ہے. بند کرنا اگر ہوتا تو ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی 1990 سے بند ہے، تو ابھی جا کے وہ کھلی ہے، فیصل آباد میں وہ شروع ہوئی ہے. آپ کی عمران خان نے ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس میں ہمارا رینک کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ اس میں ہم نے کی ہیں لوگوں کو کہ آ کے آپ روزگار یہاں پہ دیں، لوگوں کو سرمایہ کاری کریں. صرف آپ کا اربن ریور جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر $8 بلین کی سرمایہ کاری، اس کے اندر وہ سرمایہ کار راضی ہیں. آپ کی جو نیسلے ہے 3.4 بلین کی اسی سال تک وہ سرمایہ کاری کرے گی. سرمایہ کاروں کو ماحول مہیا کیا جا رہا ہے، لیکن جو عوام دشمن ہیں، جو چینی مافیا ہے، تو وہ پورا بحران پیدا کر کے لوگوں کو چینی ملتی نہیں ہے. جب ملے تو اتنی زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں. تو پبلک نے جینا ہے، عام لوگوں کا بھی سوچنا ہے. صرف آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ بڑے بڑے اونر ہیں تو وہ ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے، وہ کام کریں گے اور نوکریاں ملیں گی. بالکل ایسا ہی ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے. چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے. آپ پہ جتنے بھی سرمایہ کار ہیں ان کو ماحول مہیا کریں، لیکن احتساب ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ کوئی قوم کو اس طریقے سے تنگ نہ کر سکے. بہت شکریہ ناظرین ویڈیو دیکھنے کے لیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو صدیقی میڈیا کو سبسکرائب کر دیں. تھینک یو.